دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی وہ سورت جس کو 3 بار پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جو رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ قرآن کی وہ عظیم سورت یہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سورہ مبارکہ کا عمل ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت، اور جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جو بندہ یہ چھوٹی سی سورت رات کو پڑھتا ہے تو اس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی راضی خوش ہوتا ہے، اور کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہیں۔ اس سورت کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دیتا ہے جس کی بندہ خواہش کرتا ہے۔ رات کو پڑھ کر سونے والا انسان رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر میں، کاروبار میں، روزمرہ کے معاملات میں خوب خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس انسان پر رزق اور دولت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، تم میں سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہوں اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میرا علم میرے ساتھ ہی دفن نہ ہو جائے، اس لیے آپ میرے پاس ایک ذہین علم کے شوقین لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اسے اپنا علم جادو سکھا سکوں۔ اس پر بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا۔ جب اس لڑکے نے اس کے پاس جانے کا شروع کیا تو راستے میں ایک عیسائی عبادت گاہ میں ایک راہب تھا۔ ان عبادت گاہوں والے اس وقت کے مسلمان تھے۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے پسند آئیں۔ پھر جب وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اور مختلف سوالات کرتا رہتا۔ ایک عرصے تک اس کا یہی معمول رہا اور بالآخر راہب نے یہ کہہ کر اسے بتا دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا۔ دیر سے آنے کی وجہ سے وہ اس کو مارتا اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ یہ تو میرے پاس بہت کم حاضر ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر مارنے لگے تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے پٹائی کا ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ ایک درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ ان کا گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہے، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر پتھر سے درندے کو مار دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ وہ لڑکا مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا اگر تم مجھے شفا دے تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ نتیجے میں وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا۔
وہ آدمی اپنے معمول کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میں نے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ نے، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا اور کوئی رب بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب بادشاہ اس کو پکڑ کر عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو بھی شفا دینے لگ گیا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس نے پکڑ کر سخت تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا تو اس نے کہا گیا تو اپنے اس دین سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشیں کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر دیا، اس کے 2 ٹکڑے کرا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا اور آیا تو اس نے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کر کے کہا اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ، تو مجھے ان سے بچانے کے لیے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے کارندے گر گئے اور وہ لڑکا چلتے ہوئے واپس بادشاہ کی طرف آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے کچھ دیگر لوگوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اگر یہ اپنے دین سے نہ پھرے تو اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان پھینک دینا۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے پھر دعا کی اور کہا اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان کارندوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے بادشاہ کی طرف واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کر جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، پھر اس تیر کو کمان کو ہلا میں رکھ کر یہ کہو اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا۔ پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا، پھر اس تیر کو کمان میں رکھ کر کہا اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر جا گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک آواز کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی اور اس نے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی کہ سب لوگ لڑکے کے رب اللہ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی سورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ملک ہے، جسے رات کے سوتے وقت ہمارے حضور پڑھ کر اس کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ سورت ملک کی فضیلت جامع ترمذی میں اس طرح سے بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ انسان کی اس وقت تک سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جو اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں،
نماز عشاء کے بعد جو بندہ رات کو سوتے وقت اس سورت کی صرف 3 مرتبہ تلاوت کر لیا کرے تو فرمایا گیا ہے کہ ایسے انسان کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ روز محشر یہ سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کے بخشش اور مغفرت کا سامان بنے گی۔ لہٰذا ہر روز رات کے وقت اس سورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی دین و دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کی دلی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے مشکلات ختم ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، ہر مشکل کام حل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔